دیر گزرتی ہے، ایک بندہ آتا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے. جب اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا ذرا اٹھ، آ میرے ساتھ چل. اس نے کہا یار میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. اس نے اس کو ہاتھ پکڑا، اٹھایا اور پھر اس کو چلاتے چلاتے باب جبرائیل سے باہر لے گیا. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو چلا کے آبادی سے جب باہر گیا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، خیمے میں جا کے بٹھایا. اپنے ملازم کو بلا کر کہا مہمان ہے، اس کے لیے دسترخوان لگاؤ. اس نے دسترخوان بچھایا اور عرب کا جو کھانا ہوتا ہے، کھجور، پنیر، جو چیز بھی تھی نا، سب دسترخوان پہ رکھی. اور اس مہمان نے جب سیر ہو کے کھا لیا تو اب اس نے کہا اپنے نوکر کو کہ وہ جو زنبیل ہے نا، تھیلا، وہ بھی لے آؤ، یہ سارا سامان اس میں ڈالو، بھر دو اس کو. جب زنبیل بھری گئی، اس کو کہتا ہے کہ اس زنبیل کو اٹھاؤ اور اس مہمان کو لے جاؤ حضور کے روضے پہ چھوڑ کے. اور مہمان کو کہا جب یہ کھانا ختم ہو جائے تو یہاں آ کے کھانا کھا بھی جانا اور بھی ساتھ لے جانا، میرے نانا کو میری شکایت نہ کرنا. اس نے کہا میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا میرا مہمان بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. درود شریف پڑھ لیں. آج تو لوگ یوں کہتے ہیں علماء دیوبند یہ درود نہیں پڑھتے، ان کے دل میں مدینہ کی محبت نہیں، ان کے دلوں میں آقا کی محبت نہیں. میں علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں آپ کو. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. تو آقا کی محبت کے بارے میں کہتا ہے، اور جس اللہ والے سے ہمیں نسبت ہے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ تو فرماتے ہیں جیوں تو سات سگان حرم کے تیرے پیروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مور و مار. امید لاکھوں تھی لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. تو کہتا ہے ان کے دل میں محبت نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میرا تو مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے تو میرے لیے اعزاز ہے. ایک اللہ کے ولی مدینہ میں بیٹھے ہیں، خواہش و آرزو و تمنا یہ ہے کہ مجھے موت آئے مدینہ میں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت دے. آج مانگیں گے اللہ سے موت کہاں آئے. یار ہم مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں ہمارا سر سجدے میں ہو اور ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. آمین کہو. وہ اللہ کا ولی دنیا ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریا کے نام سے یاد کرتی ہے. بیٹھے ہیں مدینہ میں، مجھے موت آئے، بولو موت آئے مدینہ میں. ایک بندہ آیا، شیخ میں بڑا پریشان ہوں، مجبور ہوں، میری اہلیہ بیمار ہے، کئی سال گزر گئے، اس کا علاج کرا کرا کے میں عاجز آ گیا ہوں، میں نے گھر تک بیچ دیا ہے، اللہ سے دعا فرما دیں اللہ پاک میری بیوی کو شفا عطا فرمائے. شیخ نے فرمایا میاں میں تو معذور ہوں، چل نہیں سکتا، جاؤ حضور کے روضے پر جا کے جیسے میں درخواست کروں ویسی میری درخواست آقا تک پہنچا دو. سلام عرض کرنے کے بعد کہنا آقا آپ کا غلام زکریا سلام کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اللہ پاک سے دعا فرما دیں اللہ میری بیوی کو شفا دے دیں. خواب میں اس بندے کو حضور کی زیارت ہوئی
اور آقا نے فرمایا کہ میرے غلام زکریا کو میرا بھی سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کی دربار میں دعا کر دی، اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ گستاخ ہیں، بولو یہ گستاخ ہیں؟ جو گستاخ ہوتا ہے ان کو آقا مدینہ میں ٹھہرنے دیتے ہیں؟ بول تو صحیح یار۔ ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوجوان کے منہ سے ایسے نکل گیا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے، مدینے کی دہی۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا ظالم تجھے مدینہ کی دہی کھٹی لگتی ہے، نکل جا، تو مدینے رہنے کا حقدار نہیں، جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں جا کے رہے۔ اور جن کے دل میں آقا کی محبت اور مدینہ پاک کی محبت ہوتی ہے نا، اس کو موت جہاں بھی آئے اللہ تعالیٰ ان کی جسموں کو مدینہ منتقل فرماتے۔ ایک واقعہ ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی زندگی کا۔ ظہر کے بعد مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنازہ لے کر لوگ بقیع چلے گئے، دفن کیا میت کو۔ دفن کرنے کے بعد ابھی مٹی نہیں ڈالی تھی، وہ سلیب جو ہیں سیمنٹ کے وہ ڈالے تھے۔ ان دفن کرنے والوں میں ایک یورپ کا بندہ بھی تھا، اس نے جب میت کو اندر رکھنے کے بعد جب سلیب ڈال دی گئی، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، اس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی، تو اس نے گورکن سے کہا میاں مہربانی کرو، میری بہت قیمتی گھڑی تھی قبر میں رہ گئی ہے، یار مہربانی کرو اگر یہ سلیب ہٹا دو تو میں اپنی گھڑی لے لوں۔ جب وہ سلیب ہٹائی تو کفن کے اوپر گھڑی موجود تھی، گھڑی اٹھا لی۔ جیسے میت کو دفن کرتے ہیں نا تو پھر چہرے سے وہ کپڑا کھول دیتے ہیں، تو وہ اب جس میت کو قبر میں دفن کیا تھا وہ میت نہیں تھی، دوسری تھی۔ پہلے جس کو دفن کیا وہ مرد تھا، اب جو چہرہ کھلا ہوا ہے تو عورت ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، وہی یورپ والا، جرمنی فرانس پیرس کا رہنے والا۔ اس نے کہا، اب جو لوگ موجود تھے، اس نے کہا یہ جو میت بدل گئی ہے اور یہ جو میت ہے یہ لڑکی، یہ تو میرے ہاتھ پہ وہاں مسلمان ہوئی تھی، میرے پاس میں اس کو قرآن پڑھاتا رہا، اس کے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، پھر یہ بیمار ہوئی، یہ فوت ہو گئی، تو ہم نے اس کو وہاں پیرس میں دفن کیا تھا، یہ یہاں کیسے؟ ساتھی جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کو آؤ یہاں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت کے پاس مدرسہ علوم شریعہ میں گئے، حضرت کو جا کے واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھئی کسی اور کے پاس یورپ کا ویزا ہے؟ دو چار ساتھیوں نے کہا حضرت ہمارے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہمان سے پوچھو کہ اس کی واپسی کب ہے، اس کے ساتھ تم سیٹ کرا لو وہاں کی، اور وہاں جا کے مشاہدہ، وہاں جا کے قبر کھول کے دیکھ کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ اور یورپ میں قبرستان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، قبروں پہ نام نہیں لکھے ہوتے، قبر نمبر ہوتا ہے، اور گیٹ پر ایک آفس دفتر ہوتا ہے، اس کے اندر رجسٹر کے اندر پوری تفصیل ہوتی ہے۔ وہاں گئے، قبر نمبر بتا کے جو ہے نا ساری تفصیل، وہی لڑکی کا نام سارا کچھ تھا۔ جا کے گورکن کو لے گئے، قبر کھولی تو وہی بندہ جس کو مدینہ دفن کیا تھا وہ وہاں گیا پڑا۔ جن کے دل میں مدینہ کی محبت ہو وہ مدینہ جاتے ہیں، اگر کہیں بھی ان کی موت آ جائے ان کی باڈیاں، ان کے جسم مدینہ منتقل ہوتے ہیں، اور جو گستاخ ہوتے ہیں ان کو مدینہ میں بھی موت آئے ان کو مدینہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں مدینہ اور مدینے والے سے سچی محبت عطا فرمائے۔ میاں عشاق ہیں، یہ دیکھو ایک اللہ کا ولی ہے، دنیا ان کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے یاد کرتی۔
18 سال روضہ رسول اللہ پہ بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا ہے. کہتے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد روضہ رسول اللہ پہ آ کر صلاۃ والسلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. روضے پہ کھڑے ہو گئے. ہزاروں کا مجمع ہے. روضہ پاک سے آقا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکال کر اس نوجوان سے مصافحہ فرمایا اور فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی. میرے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. اور میاں عاشق اس کو کہتے ہیں جو ہوتا ہے عاشق وہ اپنے محبوب اور معشوق کے در پہ چل کے جاتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو سچا عاشق بنائے. آمین. پکا عاشق بنائے. آج یہ مجمع اتنا بیٹھا ہے, ہر بندہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے, محبت رسول کا. بولو. میں کہتا ہوں مجھے حضور سے محبت ہے. میں سارے مجمع سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کو بھی ہے؟ جن کو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. میں کہتا ہوں مجھے زیادہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں جامعہ خیر العلوم کے سالانہ اجتماع میں آخری نشست کے اندر میرا اور آپ کا تنازع ہو گیا. میں کہتا ہوں مجھے حضور سے زیادہ محبت ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں زیادہ ہے. ایسی بات ہے نا؟ بولو یار سارے نوجوان ایسے نا. او بیٹا ایسے کوئی اور بات ہے؟ ایسے ہے جی. کون فیصلہ کرے گا؟ جس ذات کے بارے میں تنازع ہوا ہے فیصلہ تو وہی فرمائیں گے نا جی. نہیں وہ کہاں ہے؟ بولو یار بولو تو صحیح. کہاں ہے؟ میں نہیں کہتا. میرے بھائی جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ حضور یہاں ہیں, ان کا جو بڑے پیر ہے نا دنیا ان کو خواجہ غلام فرید کے نام سے یاد کرتی ہے. ان سے میں سوال کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں خواجہ صاحب یہ تو بتلائیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہاں پاکستان میں ہیں یا مدینہ میں ہیں؟ میں خواجہ صاحب سے سوال کرتا ہوں. خواجہ صاحب کا جواب سنیے. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. سبحان اللہ. کو جاؤں دعا کر دوں. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وس دن وچ ملک عرب. تتی جوگن تھی چودھار پھراں سندھ ہند پنجاب تے مار پھراں. مت یار ملے کئی سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وس دن وچ ملک عرب. میاں مدینہ کتھا ہے؟ عرب وچ. مدینہ کتھا ہے؟ خواجہ صاحب کیا فرمیندن آقا کتھا موجود ہیں؟ مدینہ پاک. او میاں فیصلہ تا آقا فرمے سن. چلو جلو کرو تیاری, جلو مدینے جولتے پوچھ دوں صحیح کنوں. ایک باری حضرت مولانا محمد علی جلندری سارے کو رحمت اللہ علیہ ایک باری میں جوش چاگے تو فرماون لگے عنایت اللہ شاہ میرے نال جل, میں تیری ٹکٹ میں بھرے نا مدینے چل دوں. کتا جل دوں؟ بولو. بھئی یہ لوگ مدینے کیا نہیں بندے کہ کیا کرن ونیوں, کیا ہے ہوتا؟ مدینے جل دوں. میں حضور دے روزے تے کھڑتے سلام عرض کریں دا
اگر ہی نے کنے نال میرے سلام دا جواب سنے تا کہ حضور حیات ہیں. چلو جل تو نہ صحیح کنو پوچھ دوں توارا میرا تھی کہ جھگڑا تسا کیسو ہی سال تا فصلی چنگی کہنی تھی سیاں کمان دا رولا ہے ہی واسطے تا مدرسے کو چندہ ہی تھوڑا لکھوے سے ہی میں نا حضرت ایک دوست ہے ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے اس کا افریقہ میں اس کا جو بزنس ہے اس کو آگ لگ گئی وہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کسی نے جا کے اس کو کہا یارو تیرا تو کاروبار سارا جل گیا اس نے کہا الحمدللہ اور وہ اسی طرح مسجد میں بیٹھا رہا تلاوت کرتا رہا سارا بزنس کوئلہ ہو گیا ختم ہو گیا دنیا سے اس کے پاس مدارس والے لوگ آتے ہیں اس سال بھی اس نے کسی کو جتنا جس کو دے دیتا تھا اس سال بھی اس نے اسی طرح دیا اس نے کہا یہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا جو اللہ کے راستے پر میری ترتیب ہے میں وہ جاری رکھوں گا آج اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ جس کا حد انداز نہیں آپ اس فصل میں جس میں آپ پریشانی میں ہیں آپ کے سارے پروگرام ٹھپ ہوئے پڑے ہیں ذمہ دار کے پاس پیسے نہیں آئے تو بچوں کی شادیاں یہ سارے مسائل رکے ہوئے ہیں یاد رکھو تم اللہ کے راستے پر اسی طرح دے دو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بند راستے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ایک اور بھی طریقہ بتاتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھو تہجد کے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے ایگریمنٹ کرو سودا کرو اللہ سے اللہ میاں یہ جو ہماری مشکل ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے یہ جو ہمارا خسارہ یہ جو ہماری بندش ہو گئی اتنا ہمیں توقع تھی کہ ہمیں اتنا پیسہ آئے گا سارا پیسہ رک گیا اللہ تو مجھے جتنا بھی دے گا نا اس میں سے 20% میں خیر العلوم کو دوں گا یہ نیت کر لو نہ محتمم صاحب کو بتانا ہے نہ ناظم صاحب کو نہ شیخ صاحب کو بس آپ کی اور کس کی بات ہے اللہ میاں کی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں کرو گے نیت بولو چلو کہو نا آج تک تو یار ہم دیتے رہے اب ہمارے حالات ہیں مدرسے والوں سے کہیں کہ اب اس دفعہ تو آپ ہی ہمیں دے دیں یہی بات ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے آپ کے چہرے ایسے بتا رہے ہیں چلے مدینہ حضور سے جا کے پوچھتے ہیں آقا آج جامعہ خیر العلوم کی دعا کی مجلس کے اندر آج ہمارا تنازع ہو گیا ہے درخواستی صاحب کا بیٹا آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ محبت ہے آپ سے ہم نے کہا نہیں جی ہمیں زیادہ ہے آقا آپ ارشاد فرما دیں کس کو زیادہ ہے اس کو یا ہمیں اور یہ فیصلہ آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جس کو میری سنت سے پیار ہے اس کو میرے ساتھ پیار ہے او نوجوان تجھے حضور کی سنت تو اچھی نہیں لگتی لیکن تو دعویٰ عشق رسول کا کرتا ہے دعویٰ محبت رسول کا کرتا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا بول بھائی کیا بھائی دعوے میں سچا یا جھوٹا سچا بننا چاہتا ہے بول اور ایک بات اور بھی یاد رکھ اور نوجوان کہتے کیا ایک بندے نے خواب میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونچی آواز سے کہو صلی اللہ آقا زندگی میں جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے
ایسا بندہ آپ کی مجلس میں آ جاتا، آپ پہ سلام کرتا، آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، منہ بھی پھیر لیا کرتے تھے۔ آقا ایسا بندہ اب اگر آپ کے روضے پہ آئے سلام کرے تو آپ کا رویہ مبارک کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو میں اب بھی سلام کا جواب نہیں دیتا اور منہ بھی پھیر لیتا ہوں۔ نوجوان اس حالت میں اگر ہم چلیں مدینہ پاک اور حضور سلام کا جواب بھی نہ دیں اور حضور منہ مبارک بھی موڑ لیں تو ہماری کوئی خیر ہوگی؟ بول۔ ایک اور موقع، قیامت کے دن پیاس کی وجہ سے لوگ مارے مارے پھریں گے پانی کی تلاش میں۔ ایک طرف سے آواز آئے گی وہ پانی کے متلاشیو ادھر آؤ، پانی یہاں موجود ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے کیا دیکھیں گے؟ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور حوض کوثر سے پانی نکال کر آپ خورے بھر رہے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی پانی تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اچانک حضور کی نگاہ پڑے گی ایک نوجوان پہ۔ آقا فرشتوں سے فرمائیں گے وہ دیکھو فلاں بندہ، اس کو میری طرف لے آؤ، اس نے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، لے آؤ اس کو، میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں۔ اور نوجوان میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان وہی تو ہو جو آج یہاں سنت رسول کا وعدہ کرنے لگا ہے۔ کون نوجوان ہے جو اس دن حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے وعدہ کرے کہ وہ داڑھی رکھے گا، کھڑے ہو کے، کھڑے تھی بندنا سے ہاتھ کھڑا کر کے، بھائی ہاتھ کھڑا کر کے، کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ جن کی داڑیاں ہیں وہ ہاتھ نیچے رکھے، جن کی چھوٹیاں ہیں، داڑھی سنت کم از کم ایک بالشت ہے۔ کون نوجوان ہے اور کون ہے جو جنت میں حضور کی رفاقت چاہتا ہے؟ آج اس مجمع میں وعدہ کرے کہ وہ سنت رسول رکھے گا۔ کھڑے تھی تے بھائی جان، کھڑے تھی تے، کھڑے تھی ونجو، کھڑے تھی ونجو، جڑا بندہ وعدہ کرتا وہ کھڑا تھی تے تاکہ دوجھے بندے بھراوے کو بھی ترغیب تھی وے۔ ماشاءاللہ کوئی بندہ رہنا ونجے، ایک بندہ میں کو ڈاڈا سونا لگدا پہ کھلدا بھی بیٹھے، میں چاہتا یا کھل ایویں کھلدا کھلدا جنت اج حضور نال ونجے۔ وہ سارا بابا بیٹھے جمعیت دے جھنڈے والے رومال والا ہوں تو پچھو ایک میرا بھرا بیٹھے، میری نگاہ ویندی اتھے ہی پیے۔ کوئی نہ رہ ونجے نوجوان، خدا دی قسم میں جیڑی محنت کریں دا پیا نا، میں کو اپنی بھی لالچ ہے، میرا بیاہ تا کوئی عمل کہنی ہو سکتے تمہاری ہی سنت اختیار کرن دی وجہ کنو اللہ پاک میری بھی نجات فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جے کو میرے نال پیارے، میری سنت نال پیارے، ان کو میرے نال پیارے، جے کو میرے نال پیارے او جنت میرے نال ویسے۔ دعائے ہے پروردگار عالم ہی سارے مجمع کو تو ہاکوں تے میں کو بھی نال اللہ عرفات دے میدان تے اکٹھا جا فرماویں۔ قیامت دینی یہ سارا مجمع آقا امام الانبیاء دے جھنڈے تلے ہوئے، حضور دی شفاعت نصیب تھی ونجے، حضور دے ہاتھ مبارک نال حوض کوثر نصیب تھی ونجے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، گھراں میں بیماریاں ہیں، جنات دی شکایت ہے،
کوئی گھر ایسا کہنی جائیں گھر دے وچ کوئی تکلیف نہ ہوئے بچیاں دا شادیاں نہیں تھیندیاں اولاد ماں پیو دا آکھڑا نہیں منیندی گھر دے وچ ایسیاں بیماریاں ہیں کہ جیڑی اساں غریبیں کو ایسی بیماری دے علاج ساڈے وسے چی کہنی جی میں ہن دل دا عرض ہے جائیں بندے دا دل وال مین بند تھی ونجن ڈاکٹر رکھیں دے اندہ بائی پاس تھی سے کیا تھی سے بولو تھی جب کو بائی پاس آکے نا ڈاکٹر جسمانی بائی پاس ڈاکٹر رکھیں دے 10 لاکھ بھی چاہتی ہے تے رشتہ داریں کو بھی مل جانے رشتہ داریں کو بھی پیسے گھنتے ہون سینہ کھولتے دل کاٹ گھندن مصنوعی دل لاتے ہوں کو پمپ کریں دیں اور چل دے پیا اے ہون پہلے کو سارے وینا تبدیل کریں دیں اے اللہ نے سپیر پارس رکھے ہون سارے لتے میں والوں دے بعد وہ اصل دل لاتے پمپ کریں دیں چل پوے تا ماشاءاللہ نہ چلے تا بندے ہی گیا پیسے بھی گئے بندہ بھی بولو تا صحیح او میں تو کو روحانی بائی پاس ڈسے نا سبحان اللہ کو جا زور دا کوئی میں نا ڈاکٹر جسمانی بائی پاس دا 10 لاکھ گھندا پہ ان دی فیس کیا ہے بولو یار بولو تو سا میں تو آرے کروں کچھ منگدہ نہیں میں جڑے پیو دا پوترا نا اوسا کو صرف ڈیمن سکھایا گھنن کا نہیں سکھایا وہ کہتے ہیں پیر تے مولوی ہوندے گھنن واسطے کوئی ہو جا بھی دیکھو جڑا ڈیمن والا ہو سبحان اللہ کو جا ڈاکٹر جسمانی بائی پاس دی فیس 10 لاکھ روپے ہے میں ہی سارے مجمع دا روحانی بائی پاس کرے نا ہندی بھی فیس ہے لیکن روحانی بائی پاس دی فیس تہجد دی نماز ہے کیا ہے وعدہ کریں دو تہجد دی نماز ہے ہاتھ کھڑا کر دے سارا مجمع میں تو آپریشن کرے نا تو آپ کو 10 لاکھ کنو بچے نا تو سا کنو یہ وعدہ کدھم نے صرف مٹھی نیندر قربان کرے سو نا کیا کرے سو مٹھی تہجد دا وعدہ ہے نا تہجد دی نماز ادا کرن تو بعد 15 منٹ اللہ دے نا دا ضربہ جو دل دے ہوتے اللہ 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 گا سنو مارکا تھک گئے وے اصل دو جہڑے گزر گئے دوجی گال ہے میں کو تا شک لگ دے کہ تسا اپنی ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا ڈبے دا کھیر پیتی ودے وے کہ میں جنہیں اپنی والدہ دا ماں دا کھیر پیتے ذرا ہاتھ کھڑا کرتے رہے سو جا یار لگ دے میں کو تا ڈبے آرے لگ دے وے میں کو تا کوئی تاثیر کا نہیں لگ دی اماں دے کھیر دی میں کو تا لگ دے وے چلو میں اللہ دے نا دی ضرب گھندا تو سائی میں ضرب دیو پتہ لگے میں کو محسوس کرو کہ تو سب یہ اپنی ماں دا کھیر پی دے اللہ ایک واری استاد میں تو سائی میں اللہ پورے خیر پورے آواز بننی چاہی دیئے کہ اے اللہ والن دہشت گرد کہنی اللہ نہ ویسے ہی ہے نہ صحیح ڈاکٹر نے جو روکیا ہوئے نا وہاں کے زور دے نا تیز تیز چلی بھی نہ تے زور دا بھی نہ بولی کتے ہی دل لی نہ بہ ونجے تیرا امیاں اگر اللہ دے نال دل باندے تا باندے اے عبداللہ درخواستی جڑے ویلے دنیا کنو تشریف گھن ترائے واری آکھنے اللہ 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 دل پرواز کر گئی اوہ جے حالت جے کو موتم سے کیا مطلبی ہوں حالت جھٹ سے اللہ اے 40 دی عمل کرنے 40 دی تو سا تہجد پڑھنی ہے کتنے دی بھائی بولو یار ایک چلا 40 دن آپ نے
تہجد کی نماز، اور تہجد کی نماز کے بعد 15 منٹ کے لیے اللہ کے نام کی ضربیں دینی ہے دل پر. کیسے دینی ہے؟ میری طرف دیکھ کے نہیں، سر دل کی طرف جھکاؤ، سر کو دل والی جانب جھکا کے دل پر ضربیں. اللہ 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 اللہ. 40 دن بعد جا کے دوبارہ ڈاکٹر کو چیک کراؤ، اگر بند وال کھول نہ جائے مجھے عبداللہ درخواستی کا بیٹا نہ کہنا. پھر تمہاری مرضی تہجد، پھر تمہاری مرضی تہجد چھوڑ دو. چھوٹ جائے گا تہجد 40 دن کے بعد. بولو تو صحیح. وہ تبلیغ والوں کی بات نہیں جانتے تم؟ جیڑا بندہ ایک واری تبلیغ والے نال ٹر ونجے شب جمعہ تے ولاؤں کو سے روزے تے ٹور چھڑے دیں، سے روزے تے ونجے دا چلے واسطے، چلے تے ونجے دا 4 مہینے تے ونجے دا پوری زندگی گیا جی. اے خدا دی قسم ہے بھائی اللہ والے نے دیکھو یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہیں دے لوگیں دی صحبت نال انسانے دا زندگیاں بدل دیں. آج تو کو ایک گال لساواں، جنید جمشید تے نہ سنے گی جی؟ سنے ہوئے نا؟ گویا ہی نا، گمدہ ہی نا، گانے گمدہ ہی نا. 27 رمضان کو انگلینڈ دے وچ گلاسکو دی جامع مسجد تراویح تو بعد اعلان تھا کہ جنید جمشید بیان کرے سے. جی میں ہن اگر سارے ہی اجتماع دے وچ مولانا طارق جمیل آ ونجن تک کیا لت رکھن دی جا ہو سے؟ بولو تو صحیح جی. کم از کم ایکڑیں دی جا چاہی دیئے. میں جڑے انضمام الحق کے سعید انوارے کرکٹ والے جڑے اگر یہ جماعت آئی ودی ہوئے تے ہوں دے وچ آ ونجن کیویں مجمع ہوندے جی. ہن او نوجوان اتے بیٹھے سٹیج تے مذاقیہ انداز، مذاق کے انداز میں وہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے جنید جمشید کہنے لگا، اے نوجوانوں، ایک میری بات یاد رکھنا، یہ مولوی بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں مولوی، ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا، بڑے ہی خطر. اور 10 دفعہ اس بات کو اس نے کہا. پھر اگلی بات اس نے کہی، یار ایک دفعہ میں نے ایک چائے کا کپ مولانا طارق جمیل کے ساتھ پیا تھا، جس نے مجھے اسٹیج سے اٹھا کے منبر رسول پہ بٹھا دیا. دھاڑے نکل گئی. لوگ جنازے بڑے ہوئے ہیں، لیکن جو جنازہ جنید جمشید کا ہوا ہے کراچی کی تاریخ نے نہیں دیکھا. یہ ان اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہے. صحبت سے انسان بنتے. اللہ پڑھو گے تہجد؟ پکا وعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ایسے نہیں. اور 15 منٹ کے لیے اللہ کے نام کی ضربیں. جب ضربیں لگے گی نا، بات سنو، صرف دل کے بند وال نہیں کھلیں گے، میری طرف دھیان رہے، دل کے بند وال نہیں کھلیں گے، بلکہ شیطان ہمارے دلوں سے نکلے گا، رحمان ہمارے دلوں میں آئے گا. اللہ اصل میں میرا اور آپ کا دل گھر ہے رحمان کا، قبضہ کر لیا شیطان نے. شیطان ناجائز قابض ہے، جو ناجائز قابض ہوتا ہے وہ ڈنڈے سے جاتا ہے، اور یہاں ڈنڈا استعمال ہوگا اللہ کے نام کا. کہہ دو اللہ 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 اللہ. وہ دیکھو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک پروردہ تربیت یافتہ نوجوان، کالج کا پڑھا ہوا، اللہ والے کی جب نگاہ پڑی اس کی کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی. وہ بھی کہتا ہے مجھ کو سراپا ذکر بنا دے. سبحان اللہ. زور سے کہو گے؟ نہیں ایسے بھی نہیں، اور زور سے، اور زور سے.
مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے آمین، حلق سے نکلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے شیخ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بڑے مزے ہیں، اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے، سب کہو لا الہ۔ آخر والے بھی، اندر مسجد والے بھی، یہ ادھر مدرسے میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی قرضے میں گھرا ہوا ہے، خاص طور پہ مدارس والے تو اور پریشانی میں ہیں، کئی یہ تو مالدار مدرسہ ہے لگتا ہے ایسے، یار دعا کرو نا، یوں کہو کہ اللہ آپ کے گمان کو، جو آپ کا گمان ہے نا ہمارے بارے میں، اللہ اس کو پورا کر دے۔ کوئی آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب تو یار بڑی شے ہے، اور مفتی صاحب کی حالت یہ ہے، ہمارے شیخ صاحب اور اساتذہ کی حالت یہ ہے کہ ہمارا گزارا سارا ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے، بچہ بیمار دوائی کے لیے پیسے نہیں، لیکن لوگ ہمارے سفید کپڑے دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، ہم کہیں اللہ آپ کا گمان پورا کر دیں، آمین کہو۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ فلاں بڑا بزرگ ہے، بھئی ہم ایسے نہیں ہیں، اللہ آپ کی زبان کو مبارک کر دے، آمین کہو۔ قرضہ ہے یا ہم نے دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، اور دینے والا انکاری ہے، دیتا ہی نہیں ہے۔ آؤ تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، لیکن اس کی فیس ہے، نسخے کی فیس ہے تکبیر اولا۔ کیا ہے فیس، کیا ہے اس کی؟ کہ 5 وقت نماز تکبیر اولا سے پڑھو گے، وعدہ کرو، جو وعدہ کرتے ہو ان کو بتاتا ہوں، نماز تکبیر، یہ عجیب عمل ہے، اس کو نماز کے اندر کرنا ہے، فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، ہر نماز میں سلام سے پہلے 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس آیت کو سلام سے پہلے پڑھ کے سلام پھرنا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پڑھ لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس یہاں تک، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے فَهُوَ حَسْبُهُ تک ایک دفعہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اگر قرضہ آپ نے دینا ہے اللہ ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے، اگر لینا ہے اور دینے والا انکاری ہے تو وہ آپ کے گھر آ کر آپ کو ادائیگی کرے گا۔
اور سارا دن جب بھی آپ کو وقت ملے اس آیت کا ورد کیا کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ ایسا عمل ہے اگر کسی آدمی کے ذمے احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ پاک اس کی برکت سے ادائیگی کا انتظام کر دیتے. بڑا عمل ہے یہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس عمل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تکبیر اولا. اس عمل کی زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ بولو. اور دل والا وہ روحانی بائی پاس کی زکوٰۃ کیا تھی؟ بولو. یاد رکھنا یہ سبق یاد رکھنا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر میں. کہاں پر وعدہ کیا ہے؟ تہجد کا بھی اور تکبیر دعا کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں میں ایک پورے علاقے کے لوگ یہاں جمع ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جوڑ کے پرانوں کے جوڑ میں ایک سوال کیا تھا کہ بھائی میں پورا پاکستان یہاں جمع ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان میں کوئی گاؤں, کوئی چک, کوئی بستی, کوئی قصبہ, چھوٹے سے چھوٹی بستی کوئی ایسی بتاؤ جہاں کے 100% لوگ نمازی ہوں. کیا ہوں؟ ذرا اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے حاج صاحب کا. کوئی ایسی بستی گاؤں بتاؤ جہاں کے 100% لوگ. میرا آپ سے سوال ہے کوئی ہمارے علاقے میں کوئی ایسی بستی؟ بولیں گے کوئی ہے تو تعزیز بن نعمت کے طور پہ کوئی بزرگ کھڑے ہو کے بتا دیں. بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورتیں سارے نمازی ہوں. حاج صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا, کوئی جواب نہیں. دوسری دفعہ نہیں. تیسری دفعہ ایک بزرگ کونے سے کھڑا ہوا. اس نے کہا حاج صاحب تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ضلع رحیم یار خان میں ایک قصبہ ہے خان بیلا, مین روڈ پر خان بیلا. اس سے ایک روڈ جاتی ہے مشرق کو امین آباد کی طرف. وہاں راستے میں ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے, اس کا نام ہے قدرت آباد. کیا نام ہے؟ وہاں کے 100% لوگ نمازی ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے میں میرا وہاں جانا ہوا, میں نے فجر کی نماز پڑھائی, درس دیا, تو نماز کے بعد ایک بزرگ آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگے. نے کہا جی تو آپ فرما دیں میرے ایک بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا, وہ نماز میں سستی کرنے لگا. جی کیا سستی؟ جی کبھی کبھی اس کی تکبیر اولا رہ جاتی ہے. اندازہ لگاؤ, تکبیر اولا رہ جاتی ہے. یہ ساری وہ بستی والے راجپوت ہیں اور سارے عبداللہ درخواستی کے مرید ہیں. مجھے ایک اور بستی بھی, میں ایک مہینے سے بکھر, میاں والی, لیا, ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان, وہاں پروگرام ہے. ایک گاؤں میں بستی میں میرا بھی جانا ہوا. تو وہاں ایک بزرگ مجھے بتانے لگے کہ ایک مرتبہ یہاں بیان تھا مولانا طارق جمیل کا. تو مولانا طارق جمیل نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی بستی بتاؤ یہاں بکھر کے علاقے میں, کوئی ایسی بستی, کوئی چھوٹا سا گاؤں, کوئی جہاں کے 100% لوگ نمازی ہوں. تو وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا, ڈی ایس پی, ذرا اندازہ لگا, ڈی ایس پی, پولیس کا ملازم, پولیس کی پوسٹ ہے نا. اس نے کہا کہ ہماری ایک بستی ہے, جی نام مجھے ابھی بھول گیا ہے, وہ بستی کے 100% لوگ نمازی ہیں, ہمارے بچے بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی. دعا میری تو دعا ہے کہ خیر پور کے پورے علاقے کو اللہ نمازی بنا دے, 100% نمازی ہوں. یہی نماز تو کام آئے گی نا. جنات کی شکایت ہے گھروں میں اکثر, یہ اور بھی وجوہات ہیں. یہاں ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کے لیے ہم جاتے ہیں، کپڑے اتار کے نہاتے ہیں، تو غسل خانے کے اندر جنات بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان جنات کی نگاہ ہمارے جسم پہ پڑتی ہے تو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، گھر میں بچوں کو سب کو یاد کرائیں، جو بندہ وہ دعا پڑھ لے کسی چیز کی بھی نگاہ اس کے جسم پہ نہیں پڑ سکتی، اللہ حفاظت فرما لیں گے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر طرح جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ بہتر ہے اتحیات کی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں، جو لوگ جن کے پاس کپڑا ہے سر پہ ڈال لیں، ننگے سر بھی نہ ہو۔ میں پہلے آپ کو استغفار پڑھاؤں گا، یہ استغفار ایسا ہے کہ جس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے ہمارے سارے گناہ بخش دیں گے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب دعا مانگو رو کر مانگو، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لو۔ اور آپ حضرات سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ دعا میں میری طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے دل کی طرف دھیان رکھیں گے اور اس تصور سے دعا مانگیں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے لے کر ہی جائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا، لا إله إلا أنت، أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير۔
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا فتاح افتح لنا أبواب علوم كتابك وأحاديث رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي أدرس كتابك وأحاديث رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لنا صدورنا بالإيمان ونفر قلوبنا بالعرفان واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن بحرمة النبي آخر الزمان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم يا رب البيت العتيق
اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا بك من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان يا ستار استر عيوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا الله يا الله يا الله ارحم على عبادك. نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الفقراء وأنت الغني يا الله جئنا من مسافة بعيدة بذنوب كثيرة فاغفر لنا يا الله اغفر لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا منكرا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. يا ستار استر عيوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا الله يا الله يا الله ارحم على عبادك ارحم على عبادك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اهدني اللهم عافني. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم اكرمنا يا رحيم ارحمنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سريق المستصرخين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا المن فلا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومامن الخائفين يا إله العالمين إن كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين الموحدين وأهلك الكفرة والفجرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين أعداء مدارس الدينية أعداء مدارس الدينية أعداء مدارس الدينية أعداء علماء الربانيين أعداء فلسطين أعداء حجاز أعداء باكستان أعداء أفغانستان أعداء كشمير أعداء بوسنية أعداء تشيچنية أعداء برما من اليهود والنصارى والأمريكا والبريطانية والروسية والهندية والإيرانية ومن يتولهم من المنافقين اللهم شتت شملهم آمين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم قلب تدابيرهم اللهم فل حدهم وخذهم مخزى عزيز مقتدر وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك أيدي يرفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرع إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ومن الذي أدعو وأعطف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع
ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. کریں التجا کس سے ہم میں خدا، نہیں دوسرا کوئی تیرے سوا. سوا تیرے مشکل کشا کون ہے، غریبوں کا والی بتا کون ہے. ہمارا یہ ایمان بالغیب ہے کہ تو سب کا معبود و لا ریب ہے. کیا جانو دل سے یہ ہم نے قبول کہ سچا ہے تو اور تیرا رسول. مدد میری اے میرے رحمان کر، میری سخت منزل کو آسان کر. نہ رسوا ہمیں اے خدا کیجیو، میری لاج محشر میں رکھ لیجیو. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. جو کچھ بھی ہے مولا پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین کہو، آمین کہو تاکہ تمہاری نیند اکھڑ جائے. آمین. اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اللہ ہم نے زندگی گناہوں میں گزاری، غفلت میں گزاری، تیری نافرمانیوں میں گزاری. آج تیرے سامنے قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ پھیلا کے، جب تو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ اس سارے مجمع کی مغفرت فرما. اللہ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اللہ توبہ کرنے آئے ہیں آج. اللہ سارا مجمع معافی مانگنے آیا ہے. اللہ سارا مجمع تجھے راضی کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے. بتا تو کیسے مانے گا، بتا تو کیسے راضی ہوگا. آج صدقے دل سے سارے مجمع نے توبہ کی ہے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہمارا بن جا، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اللہ اگر تو نے معاف نہیں کرنا تھا تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا کیوں تھا؟ بلایا ہے تو معاف کر دے اللہ. آمین. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ دیکھ صحیح ہے، جرگہ ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بل بلا کے رو رہے ہیں. اللہ توبہ کر رہے ہیں، بل بلا کے معافی مانگ رہے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. کریم آقا معاف کر دے. اللہ تو ناراض ہے، اللہ تو ہم سے روٹھ گیا ہے. اللہ بتا دینا تو کیسے راضی ہوگا. ہمیں ہر جگہ تو تیری ناراضگی کے اسباب ہی نظر آتے ہیں. اللہ یہ جو کل کندوز میں ہوا،
اللہ یہ تو تیری ناراضگی ہے اللہ، یہ جو ارکان میں ہوا برما میں، مولا معصوم بچوں تک کو زندہ ان کے اعضاء کاٹے گئے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تیرے نبی کی امت کا بے درے خون بہایا جا رہا ہے اللہ، فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، اللہ پاکستان میں کتنا خون بہا، کتنے نوجوان ظلماً قتل کیے گئے، معصوم بچیاں جامع حفصہ میں سروں پہ قرآن رکھ کے تجھے بلاتی رہی، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ ان معصوم بچیوں پہ اللہ ظالموں نے ان پر ایسے بم ڈالے کہ ان کی ہڈیاں راکھ ہو گئی۔ کریم آقا، کریم آقا، لال مسجد میں کیا کچھ نہیں ہوا، تعلیم القرآن راولپنڈی میں معصوم قرآن پڑھنے والے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر پٹرول ڈال کے آگ لگا دی، اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا، اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا، ان معصوم قرآن پڑھنے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج قندوز میں مولا جو جن معصوم بچوں کے سروں پہ پگڑیاں رکھی گئی، گلے میں ہار ڈالے گئے، اللہ ان قرآن پڑھنے والے بچوں پر بمباری کر کے مولا سب کو شہید کر دیا گیا، اللہ تو ناراض ہے، اللہ تو ناراض ہے، کیسے تیری ناراضگی دور ہوگی؟ بتا، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کی سزا المظلوموں کو نہ دے، اللہ تو اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، اللہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، سحری افطاری میں خیر پور کے علاقے میں ہم نے تیری کیا کیا نعمتیں استعمال کی، مولا وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ظالموں نے جن کو لوہے کے پنجروں میں بند کیا ہوا ہے، انہوں نے افطار کے لیے پانی مانگا، منہ میں پیشاب ڈالا، کھانا مانگا، منہ میں گندگی ڈال دی، نوجوان بیٹی کو پنجرے سے نکال کر بوڑھے ماں باپ کے سامنے بے آبرو کر دیا اور کہا بلاؤ اپنے خدا کو، تیری عزت بچائے۔ آج تو کافر یہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں تمہارا تو خدا ہی کوئی نہیں، اللہ کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ ہم تیرے نبی کے امتی نہیں ہیں؟ معاف کر دے اللہ، آمین کہو، معاف کر دے اللہ، اللہ دیکھ تو صحیح، یہ سارا مجمع تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے اللہ۔ اے کریم آقا، ہماری ان دیہاتوں سے مولا قرآن پڑھنے والے بچوں کو، جوانوں کو مولا ایجنسیوں والے اٹھا گئے، مولا پولیس مقابلے دکھا کر مولا ان کی لاشیں واپس بھیجی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی ماں باپ کو خبر تک نہیں، اللہ کافروں کے کہنے پر ہماری حکومت کی ایجنسیاں قرآن پڑھنے والوں پر مظالم کے پہاڑ گرا رہی ہیں، جب وہ زندہ واپس بھی آ جائیں تو ان کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے۔ کریم آقا اب ظلم کی حد ہو گئی، اللہ اب ظلم بند کرا دے، آمین کہو، اللہ ظلم زیادتی بند کرا دے، اللہ ظلم زیادتی بند کرا دے،
علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کے معاونین کی حفاظت فرما، مسجد میں آنے والے نمازیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس سارے مجمع نے آج تہجد کا وعدہ کیا ہے، تکبیر اولیٰ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اسی طرح جن نوجوانوں نے آج تیرے نبی کی سنت کا وعدہ کیا ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ان سب کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک بنا، حافظ قرآن بنا، قیامت کے دن والدین کے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بے روزگار ہیں انہیں اچھی جگہوں سے ملازمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں مل رہے، مولا اچھی جگہوں سے رشتے عطا فرما، والدین کی پریشانیاں دور فرما۔ جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، آپس میں انبن ہے، نا اتفاقی ہے، طلاقوں تک نوبتیں پہنچ گئیں، مولا ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ سب خاندانوں کو آپس میں جوڑ دے۔ جو بچے بچیاں ماں باپ سے ناراض ہو کر ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلے گئے، انہیں واپس ماں باپ کے قدموں میں لوٹا دے۔ اے اللہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حج قریب ہے، مال والے لوگ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں غریبوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، غریب زبان حال سے یہ کہتے ہیں شاید بیت اللہ کی حاضری مال والوں کا حق ہے۔ اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس دعا میں جتنے غریب و امیر شریک ہیں ہم سب کو ان گناہگار قدموں سے بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، گناہگار آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما، گناہگار زبانوں سے لبیک اللہم لبیک کہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ اس سارے مجمع پر حرام کے دروازے بند کر دے، آمین کہو زور سے۔ گناہ کے دروازے بند کر دے، زنا کے دروازے بند کر دے، شراب کے دروازے بند کر دے، رشوت کے دروازے بند کر دے، سود کے دروازے بند کر دے۔ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس سارے مجمع پر حلال کے دروازے کھول دے، حلال کے دروازے کھول دے، حلال کے دروازے کھول دے، اس سارے مجمع کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دے، اس سارے مجمع کے لیے روضہ رسول اللہ کے دروازے کھول دے۔ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کو اور نہ ہو تو 2 رکعت نماز مسجد اقصی میں نصیب فرما۔ اے کریم آقا جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، شیطانی بیماریاں، سب سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے آزاد فرما۔ اے اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں پر رزق کے دروازے کھول دے، اس سارے مجمع کو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے کہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچا، اپنے دروازے کا محتاج بنا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما،
دشمنان اسلام پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا، پاکستان کی حفاظت فرما، آمین کہو۔ یہاں قرآن کا قانون جاری فرما، نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ایک اور عمر بھیج، آمین کہو زور سے۔ آئے گا عمر انشاءاللہ، آئے گا۔ اللہ یہاں فاروقی نظام رائج فرما، آمین۔ عدل فاروقی نافذ فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا ہمیں منافقت سے بچا، آمین کہو۔ اللہ ہمیں پکا ٹھکا مسلمان بنا، اللہ ہمیں 100% مسلمان بنا، ہمیں 100% نمازی بنا، اللہ اس سارے مجمع کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، جوانوں کو نمازی بنا، بوڑھوں کو نمازی بنا، مردوں کو نمازی بنا، عورتوں کو نمازی بنا۔ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہماری خیر پور کی تحصیل میں مولا کوئی ایک بھی بے نماز نہ رہے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، انسانوں میں سے شیطان یا جنات میں سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا ظالموں نے ظلم کے ذریعے، جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ڈال دی دور فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے پیدا کر دیے مولا ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، سب خاندانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، الفت محبت پیار عطا فرما، نفرت محبتوں میں تبدیل فرما۔ اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کی بگڑیاں بنا دے، آمین کہو زور سے، زور سے آمین کہو۔ اللہ بگڑیاں بنا دے، بگڑیاں بنا دے، بگڑیاں بنا دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ رحم فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عافیت نصیب فرما۔ ایک اور نیک بنا، آمین، ایک اور نیک بنا، پوری امت کو ایک کر دے، اتفاق کی دولت عطا فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کو مغلوب کر دے، اسلام کو غلبہ دے دے۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، میرے مولا آپ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس سارے مجمع کی بقیہ روزی مکہ مدینہ منتقل فرما۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اس سارے مجمع کو یہ سعادت بھی نصیب فرما۔ رمضان کا مہینہ ہو، آپ آمین کہو، افطار کا وقت ہو، مسجد نبوی ہو، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے روضہ رسول اللہ ہو، جب مسجد نبوی کا مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے ہم سب وہاں اجوا کھجور سے روزہ افطار کریں۔ اللہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، اس عاجز کی یہ سارا مجمع، خاص طور پہ علماء
مکہ مدینہ کی رہائش کی وجہ سے اور میرے والد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کی نسبت کی وجہ سے اس عاجز کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ان سب کو دونوں جہانوں میں عزتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ آج کوئی تیری رحمت سے محروم نہ جائے، آج کوئی تیری در سے خالی نہ جائے، آج کوئی خالی نہ جائے۔ تو کریموں کا کریم، سخیوں کا سخی ہے، تو اپنے دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ہم تو پھر بھی تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ یہ معصوم بچوں کے صدقے ہی ہماری دعائیں قبول فرما، یہ بوڑھے سفید بالوں والوں کی مولا طفیل ہی ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے بانی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مولا سادات خاندان کے ساتھ، ہمدانی خاندان کے ساتھ مل کر مولا انہوں نے تیرے دین کا مرکز بنایا۔ اللہ اللہ آج ان کی اولاد مولا اس مرکز کو مولا مرکز کی آبیاری کر رہے ہیں۔ مولا ان کی نسبتیں، ان کی تقوی، ان کی روحانیت ان کی اولاد میں منتقل فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی موت دے، شہادت کی موت دے، مدینے کی موت دے، آقا کے قدموں میں موت دے، ہم سب کو دفن جنت البقیع میں نصیب فرما۔ اللہ ایک تیرا ولی تھا، دنیا ان کو عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ جب وہ تیری رحمت کے طفیل ایسے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے تھے۔ اللہ اس بزرگ سے ہمیں نسبت ہے، اللہ آج اسی بزرگ کے طفیل آج کی ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح آج ہم یہاں دعا میں اکٹھے ہیں، اسی طرح ہمیں عرفات کے میدان میں اکٹھا فرما۔ اللہ اللہ بیت اللہ میں اکٹھا فرما، مسجد نبی میں اکٹھا فرما، حضور کے روضے پہ اکٹھا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن اس سارے مجمع کو نام اعمال داہنے ہاتھ پہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اللہ اس سارے مجمع کو جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس کام کرنے سے عرش پر تو راضی ہو، فرش پہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔